جناب اسپیکر، ان ڈی جی صاحب کے پریس کانفرنس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا اور سب سے پہلے بولا گیا کہ ہمیں اس طرح کی ڈیسیجن جو ہیں وہ قابل قبول نہیں۔ تو میرے خیال میں ایک ادارہ اور ایک ادارے میں ایک ذیلی ادارہ، اس کو آئین اور قانون کبھی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ سیاسی مداخلت کرے، لیکن بدقسمتی سے ان 78 سالوں میں ان کی اسی سیاسی مداخلت کی وجہ سے آج ہم اس نہج کے اوپر ہیں کہ آج آپ کا پرائم منسٹر اس امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے، اس اسرائیلی ظلم و ستم کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہیں، اور ان کے سامنے جو شرمناک باتیں انہوں نے کی، ان کی تعریفی گڑھی، ان کو نومینیٹ کیا گیا نوبل پیس پرائز کے لیے۔ تو میرے خیال میں اس نہج تک پہنچانے میں انہی پریس کانفرنس والے لوگوں کے ادارے کا پورا عمل دخل اور کردار ہے۔ جناب اسپیکر، انہی لوگوں نے اس ملک میں فرمائشی اور اس طریقے کی سیاسی قیادت جو ہے وہ سامنے آنے دی، جو کہ بیسیکلی کاروباری لوگ تھے، لیکن اس ملک کے اوپر پارٹیوں کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ عوام کے اوپر مسلط کیا گیا، اور آج آپ کا ملک کہاں کھڑا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں بخوبی۔ جناب اسپیکر، بیڈ گورننس کی بات کی گئی کہ پنجاب اور سندھ میں تو امن و امان ہے، اور خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع میں جو بدامنی ہے، تو یہاں پہ تاثر دیا گیا کہ پی ڈی آئی کی گورنمنٹ ہے، انہی کی وجہ سے، انہی کی بیڈ گورننس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر اور امن و امان کا معاملہ یہاں پہ بنا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آپریشن سے روکتے ہیں، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ان کی طرف سے انسرجنٹ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ ان کے سپورٹر ہیں اس لیے ہمیں آپریشن سے روکتے ہیں۔ ہم ان کو اس لیے آپریشن سے روکتے ہیں کہ آپ کا جرنل آن ریکارڈ ہے کہ وہ امریکہ سے کہتا ہے جب ان کو $500 ملین کی آفر ہوتی ہے افغان وار میں، تو وہ کہتا ہے کہ اٹس پینٹس ان اے پیکٹ، یہ بہت کم ہے، اس کے عوض ہم نہیں لڑ سکتے آپ کے لیے، آپ اس کو بڑھائیں۔